ٹائم میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو سن لیتا۔ میرے دوستو، ایک جانتے ہیں سجدے کی حالت کی دعا بھی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سب سے زیادہ قریب اللہ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فاکثروا الدعاء، تو تم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ سجدے کی حالت میں کب دعا کرنا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ انسان نفل نماز ادا کرے، فرض نماز کے علاوہ نفل نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کے دوران جو سجدے آتے ہیں، اب 2 رکعت ادا کیا تو ان سجدوں میں انسان دعائیں کرے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز جب ختم ہو جاتی ہے نا تو سجدہ کرتے، چپکے چپکے سجدہ کرتے، دعا کرتے۔ غلط ہے وہ، بدعت ہے وہ، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ چپکے چپکے سجدہ کرنا اور دعا کرنا یہ بدعت ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سجدے میں زیادہ دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ ایک انسان سجدے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان نفل نماز پڑھے، نفل نماز پڑھ کر کے انسان سجدے میں جائے تو دعائیں کرے۔ اگر آپ کو الحمدللہ عربی میں اگر دعائیں یاد ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں نفل نماز کے سجدوں میں، تیلگو میں، اردو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ سجدے کے دوران اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اور آپ تو ٹک ٹک مارتے ہیں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، یہ 3 مرتبہ کی عادت کو چھوڑ دیجئے اور دعائیں کثرت سے مانگا کیجئے۔ جو بھی نفل نماز ہے، فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں وہ سب نفل نماز ہیں۔ یہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں نا، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں سب نفل نماز ہیں، اور آپ تمام نفل نمازوں کے سجدوں میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سجدوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔